بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس خبریں تو ہیں کافی ساری، لیکن ابھی جو ایک لیٹسٹ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ سینئر صحافی سابق اور چیئرمین پیمرا سابق ابصار عالم صاحب کو گولی لگی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق گولی ان کے پیٹ میں لگی ہے اور وہ زخمی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی حفاظت فرمائے، وہ صحت یاب ہوں، اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ قانون کے کٹہرے میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی حفاظت فرمائے۔ زخمی ہیں وہ، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ چودھری صاحب جی سر۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہ، مطلب اختلافات تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو بھی وجوہات ہیں ملزم کو پکڑنا چاہیے۔ کہتے پیدل آیا ہے اور گولی مار کے چلا گیا۔ جی بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ واک کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو آگے بڑھتے ہیں خبروں کی طرف۔ مزید خبریں ہیں وہ ہے جناب تحریک لبیک پاکستان کالعدم تنظیم حکومت نے قرار دیا، اور ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان آج مذاکرات کامیاب ہوئے، اور مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد قرارداد آج قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی، اور قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا معاملہ پارلیمان دیکھے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ایوان کا آواز صحیح نہیں آ رہی، پارلیمان کا بائیکاٹ کر دیا اس سیشن کا۔ پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹویٹ آیا، اور ان کا موقف یہ تھا کہ چونکہ پہلے پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، نہ ہی جو ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اس بارے میں، اور نہ ہی وزیر اعظم نے عمران خان نے آ کے قومی اسمبلی میں کوئی بیان دیا، تو اس لیے ہم اس پروسیس سے بھی اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نواز جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ آج کارروائی کا حصہ بنی، اور انہوں نے قرارداد کو سپورٹ کرنے کا بھی اعلان کیا، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ مزید اس قرارداد کو بہتر بنائیں گے۔ پرائیویٹ ممبرز ڈے تھا، پرائیویٹ ممبرز ڈے کے موقع پہ آج قرارداد پیش کی گئی۔ ذرا دکھائیے گا جی علی محمد خان صاحب کا شاٹ۔ This House authorizes the Speaker, National Assembly, to constitute a special committee to consider the resolution moved in the National Assembly on 20th April 2021 condemning blasphemous caricatures published in a French magazine on 1st September 2020, comprising members from all the parliamentary parties in proportion of their representation in the National Assembly. The Speaker may make changes in the composition of the committee as and when so required, sir. تو کمیٹی بنائی جائے گی، لیکن جو قرارداد پیش کی گئی اس کا متن میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ یہ ایوان متنازع فرانسیسی میگزین چارلی کی طرف سے 1 ستمبر 2020 کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین امیز خاکوں کی اشاعت کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ فرانسیسی میگزین کی طرف سے پہلی بار 2015 میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کرنے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے شدید غم و غصے کے اظہار کے باوجود ایک بار پھر عالمی سطح پر مذہبی ہم آہنگی اور امن کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ فرانسیسی صدر کی طرف سے آزادی اظہار رائے کے نام پر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے عناصر کی حوصلہ افزائی انتہائی افسوسناک ہے۔ لہٰذا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے۔ تمام یورپی ممالک بالعموم اور فرانس بالخصوص کو اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے۔ تمام مسلم ممالک سے معاملے پر سیر حاصل بات کی جائے، اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے۔ یہ جو دو شکیں ہیں، یہ دو شکیں گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ پہلی شک جو تھی وہ تھی ٹی ایل پی کی طرف سے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے۔ یہ باقی دو شکیں ہیں۔ یہ وزیر اعظم عمران خان نے کل اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ تمام یورپی ممالک بالعموم اور فرانس بالخصوص کو اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے، اور تمام مسلم ممالک سے معاملے پر سیر حاصل بات کی جائے، اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے۔ یہ ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو طے کرنے چاہیے، اور کوئی فرد، گروہ
یا جماعت اس حوالے سے بیجا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ مزید برآں صوبائی حکومتیں تمام اضلاع میں احتجاج کے لیے جگہ مختص کریں تاکہ عوام الناس کے روز مرہ کے معاملات زندگی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ تو یہ جناب اس معاملے میں یہ قرارداد آ گئی۔ نور الحق قادری صاحب نے کیا کہا تھا ذرا وہ سنیے۔ معاملہ اور معاہدہ کی روح سے ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لانے کے پابند ہیں۔ آپ آ جائیں، اسپیکر صاحب ایک پارلیمانی کمیٹی کو نامزد کری جس میں تمام سی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی، اور اس کے سامنے اپنا موقف، آپ کا جو ڈرافٹ ہے، آپ جو کچھ چاہتے ہیں اس کے سامنے آپ پیش کریں گے، اور پاکستان کی فارن آفس اور فارن پالیسی ایکسپرٹ اپنا سٹیٹمنٹ دے دیں گے، ادھر اپنا ڈرافٹ دے دیں گے، اور وہ کمیٹی جس طرح چاہے خارجہ پالیسی کا تعین حکومت وقت اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ یہ کریں۔ ہم نے ان کو یہ کہا کہ اس کمیٹی قائل کریں، وہ کمیٹی اگر فیصلہ کرتی ہے تو حکومت کو من و عن وہ فیصلہ قبول ہوگا۔ کمیٹی بن گئی ہے جی، اور یہ معاہدہ تھا اور اسی معاہدے کی بات کی جا رہی تھی، اور جو مذاکرات ہوئے ان کی بھی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں کہ جیل میں کیا بات چیت ہوئی اور کب کیسے اس نتیجے پہ پہنچے۔ تو ایک اچھی بات ہے، معاملہ جو ہے سچویشن ڈیفیوز ہو گئی ہے۔ اب آج جب پیش کی گئی قرارداد تو اس کے بعد احسن اقبال صاحب نے کیا کہا۔ جو معاہدے حکومت نے کیے ہیں وہ اس ایوان کے سامنے پیش کیے، کیا آپ کا ایک تنظیم کے ساتھ جو معاہدہ ہے کیا وہ اس ایوان کو ہوسٹیج آپ بنا رہے ہیں؟ کیا وہ معاہدہ اس ایوان سے بالا تر ہے؟ پھر ہم یہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہمیں گھر پہ چلے جانا چاہیے۔ کسی ایک تنظیم کو ہم اس ایوان کے پرویو سے باہر نہیں کر سکتے۔ اب جناب جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے رکن قومی اسمبلی اسد الرحمان۔ ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کس نے کیے؟ معاہدے ان کے ساتھ جو کچھ ماہ قبل ہوئے تھے، ہمارا مطالبہ پارلیمان کے اندر آپ سے یہی تھا کہ ان معاہدات کو آپ یہاں پر پیش کریں۔ آپ 3 مہینے تک کیوں مجرمانہ خاموشی برتی اور کیوں 3 مہینے کے اندر اندر اس میں آپ نے بحث کیوں نہیں کروائی؟ اس کے بعد سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب۔ یہ قرارداد ناکافی ہے، میری گزارش یہ ہوگی 1 گھنٹہ دیں، پورا ہاؤس کی کمیٹی ہو، پورا ہاؤس یا کمیٹی ہو، اسپیشل کمیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم میٹ کریں گے، ہم قرارداد لے کر آئیں گے، آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ انشاءاللہ وہ ایسی قرارداد ہوگی جامع ہوگی، ہر مسئلے پر سیر حاصل یہاں پر ہاؤس کے اندر بحث ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان متفق ہوگا تحفظ ناموس رسالت پر اور ختم نبوت۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی خاص طور پہ ختم نبوت کا ذکر کیا، اور مولانا اسد الرحمان صاحب نے بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا ذکر کیا۔ انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے جی۔ یہ ملک ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے انتہائی حساس ہے، انتہائی جذباتی ہے۔ اگر آج آپ نے اس قرارداد پر اپوزیشن کو نظر انداز کیا، میں حفن کہتا ہوں کہ میں اپنے کلمے کی بنیاد پر جو میرا رشتہ ہے، میں اس رشتے کی بنیاد پر آپ کو اس پارلیمنٹ کو نہیں چلانے دوں گا، نہیں چلانے دوں گا۔ اب ذرا یہ جو اس کو تھوڑا سا پولیٹیسائز بھی کرنے کی کوشش کی، بلیم گیم جب شروع ہوا تو پھر وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب نے مسلم لیگ نواز کو آئینہ دکھایا۔ ہم نے دیکھے ہیں آپ کے ختم نبوت کے جذبے کو، جب یہاں سے انتخابی قوانین میں ختم نبوت کو بلڈوز کیا جا رہا تھا، جب ممتاز قادری کو پھانسی دی جا رہی تھی، جب 22 نہتے لوگوں کو فیض آباد پہ گولیاں چلائی جا رہی تھی اور شہید کیا جا رہا تھا، ماڈل ٹاؤن کا منظر ہم نے دیکھا ہے۔ آپ نے جناب سنا جناب چودھری صاحب؟ نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے
کہ بہت سارے لوگ جو یہاں آ کے بلیم گیم کر رہے ہیں ان کے تو اپنے سیاہ کارنامے ہیں. انہوں نے رات کے اندھیرے میں خفیہ طور پر ختم نبوت کی شک نکالنے کی کوشش کی. یہ آپ کے سامنے ہی ہے, کل کی بات ہے. اور اب اگر معاملات جو ہے بات چیت کے ذریعے یعنی کسی حل کی طرف آئے ہیں, آج انہوں نے الحمدللہ سارے ملک سے دھرنے اور رکاوٹیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے سارا. بالکل جی. تو اس لیے یہ تو ان کو تو روڈ اٹھ رہے ہیں نا کہ امن کیوں ہو گیا, یعنی مارا ماری ہو, دشمن جو ہے وہ ہنسے پاکستان پر اور جاگن سائی ہو اور ملک خانہ جنگی کی جیسی صورتحال پیدا کرے جیسے کہ یہ ٹرینڈ کراتے رہے ہیں بڑھ چڑھ کے لاکھوں کی تعداد میں. اور ان کی شروعات ہو رہی تھی ہندوستان سے. آج سب سے گناؤنا اور سب سے معاف کرنا ناقابل قبول حرکت جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی نے کی ہے. جی ہاں, اس طرف آتے ہیں جو ایسا وہ تو انہوں نے تو میرا خیال ہے کہ نہ اپنے منصب کا خیال رکھا, نہ اسپیکر کے منصب کا خیال رکھا, نہ اپنی عزت و وقار کا خیال رکھا, نہ اپنے رکن قومی اسمبلی ہونے کا احساس کیا. وہ تو بالکل ہی آج وزیر اعظم رہ چکے ہیں. جی بالکل پٹڑی سے اترے ہوئے تھے, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن پہلے ذرا اس موضوع کو سمیٹ لیں اور مذاکرات. ایک تو چیزیں بتا دوں چوہے صاحب کہ نمبر 1 یہ کہ شیخ رشید صاحب نے کیا کہا کہ یہ مذاکرات کامیاب کیسے ہوئے, جیل میں بھی ہوتے رہے اور جیل باہر بھی. ذرا سنائیے گا جی. حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے اور تحریک لبیک سارے ملک سے, جس میں کہ خاص طور پر مسجد رحمت للعالمین سے بھی دھرنے کو ختم کیا جائے گا اور بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا. اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت 4 شیڈول کے, ان کا بھی اخراج کیا جائے گا. اس کے بعد یہ صاحبزادہ یعقوب صاحب, حامد رضا صاحب. حکومت کے اور تحریک لبیک کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالہ سے حکومت جو ہے وہ قرارداد قومی اسمبلی کے اندر پیش کرے گی. اس پر بھی اتفاق رائے ہو گیا اور گرفتار افراد کی رہائی کے حوالہ سے بھی اتفاق رائے ہو گیا. تو یہ ہے جناب, آپ نے سن لیا, حامد رضا صاحب نے بتایا. اب مذاکرات کیا ہوئے, معاہدہ کیا ہوا. ایک تو قرارداد تھی, اس پہ صاف طور پہ یہ کہا گیا کہ جو معاہدے ہوئے ہیں اس پہ عمل کیا جائے اور قرارداد پارلیمان میں لائی جائے. آج قومی اسمبلی میں قرارداد لائی گئی اور یہ ایک معاہدے کا پورا ہو گیا جی پروسیس. اب آگے پارلیمان نے فیصلہ کرنا ہے, گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ فرانس کے سفیر کے ساتھ کیا کرنا ہے, خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے, میسج کس کو دینا ہے اور مذمت کس کی کرنی ہے. یہ ساری چیزیں گورنمنٹ پہ چھوڑ دی گئی ہیں, ریاست پہ چھوڑ دی گئی ہیں. باقی جتنے بھی گرفتار لوگ تھے ان کے بارے میں یہ طے ہوا ہے کہ جو 16 MPO کے تحت نقص امن کے تحت گرفتار لوگ ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا, کیونکہ ان کے خلاف FIR درج نہیں ہے. وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر ہوتا ہے اور جن کے خلاف FIR درج ہو چکی ہیں وہ اکارڈنگلی جو قانون کا ضابطے کا طریقہ ہے اس کے مطابق ان کو پروسیس کیا جائے گا اور ان کی بھی رہائی عدالت کے ذریعے ممکن ہو سکے گی. باقی بے شمار لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا اور وہ لوگ جو پولیس اہلکاروں کی, افسروں کی کلنگ میں ملوث ہیں, جو اغوا میں ملوث ہیں, جو قومی املاک کو, نجی املاک کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں, ان کے خلاف چالان عدالت میں جائے گا اور قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی. شیڈول 4 کی جو لسٹ ہے اس کو ریوزٹ کیا جائے گا اور اس میں جتنے بھی نام ہیں ان کو دوبارہ ان پہ نظر ثانی کی جائے گی. باقی ایک اور چیز بتا دوں کہ اسد رضوی صاحب نے اپنی رہائی کی شرط نہیں رکھی. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ سعد رضوی صاحب نے اپنی رہائی کی شرط نہیں رکھی. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت
میں ہم جائیں گے اور ہم وہاں پہ اپنا معاملہ لڑیں گے. اور اسی طریقے سے جو کالعدم قرار دی گئی ہے تنظیم، اس پہ بھی حکومت نے اس کا نوٹیفیکیشن واپس نہیں لینا، بلکہ یہ معاملہ بھی عدالت میں جائے گا. اور اطلاع یہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان والے خود اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کریں گے اور اپنی بے گناہی ثابت کریں گے کہ ہم کسی قسم کی کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی سرگرمی میں ملوث نہیں ہیں. یہ ہوا ہے چوہے صاحب معاملہ. اب بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جو ناموس رسالت کے سلسلے میں جو بھی پیش رفت ہو، جو اس پر ایگری کرے، جو معاہدہ کرے، ہم تو آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ ہیں. بالکل صحیح. ہاں جی، بادی نظر میں ایٹ دی فیس آف اٹ مسٹر صابر شاکر سر، مجھے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ یہ تحریک لبیک پاکستان کی شرائط کو 100% تسلیم کرنے کے مترادف ہے. بالکل صحیح ہے جی. ہمارے ساتھ ہیں جلیل شرک پوری صاحب ہیں، ہمارے ساتھ MPA ہیں، مذاکراتی عمل کا حصہ رہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، ایک تو یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہے، تحریک لبیک بھی دے رہی ہے، تو کیا کیا مذاکرات کس طریقے سے منطقی انجام کو پہنچے، کتنی ملاقاتیں ہوئیں، اور سعد رضوی صاحب کے ساتھ تحریک کے شورا کی بھی ملاقات ہوئی؟ جی ہاں، یہ مذاکرات پہلے تو حکومت اپنے طور پہ کرتی رہی ہے، لیکن ہم لوگ تو کل ہی انوالو ہوئے ہیں اور انہیں چاہیے تھا کہ علماء کرام کو پہلے ہی انوالو کرتے، یہ قتل و غارت بھی نہ ہوتی، مسئلہ بھی حل ہو جاتا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ سمجھ سے کام نہیں لیا حکومت کے اراکین نے بھی، اور جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا. اگر حکومت سمجھتی ہے کہ عمل نہیں ہو سکتا تو پھر بھی بات چیت کے ذریعے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے تھا، جس طریقے سے الحمدللہ ہم نے نکال لیا. تو کل جب ہم گئے ہیں، ہم تو ان کی خیریت دریافت کرنے اور اظہار ہمدردی کے لیے سارے مل کے گئے ہیں، اور پھر جب حکومت بھی چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ جا رہے ہیں تو انہیں سمجھائیں، لیکن ہم نے یہ کہا کہ آپ ان کا موقف ان کا سمجھنا پڑے گا، اور جو جہاں آپ کو پرابلم ہے آپ بھی وہ بتائیں تاکہ اس کا درمیانہ راستہ نکلے. تو پھر جب سعد رضوی صاحب سے باتیں ہوئیں، تقریباً ہم 3 بجے وہاں پہنچے ہیں ڈسٹرکٹ جیل میں، اور عصر تک تقریباً بات چیت 6 بجے تک چلتی رہی. لیکن وہ سعد صاحب کو ظاہر غصہ تھا کہ انہوں نے ہمارے اتنی گولیاں چلائی ہیں، اتنے بندے زخمی کر دیے، اتنے شہید کر دیے، اور اب ہمارے پاس رہ کیا گیا بات کرنے کے لیے. تو بہرحال وہ عصر کی نماز کا وقفہ ہوا، تو پھر میں نے علماء کرام کو کہا کہ دیکھیں ہمیں اتنا وقت نکالا ہے تو ہمیں افطاری یہیں کر لینی چاہیے اور اس مسئلے کو حل کر کے ہی نکلنا چاہیے. تو پھر افطاری کے بعد جو سیشن ہوا اس میں پھر میں نے سعد بھائی کو یہ کہا، دیکھیں سعد بھائی یہ آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اگر تو انا کا مسئلہ ہے تو پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اگر مسئلہ یہ دین کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا ہے، تو یہ سب علماء کرام بیٹھے ہیں، سب کی قربانیاں ہیں، سب کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، کوئی کراچی سے اسپیشل آئے ہیں، کوئی کوئٹہ سے آئے ہیں، کوئی پشاور سے آئے ہیں، تو آپ کے ساتھ ہمدردی کے لیے بھی آئے ہیں اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی آئے ہیں. تو آپ ون مین مت سمجھیں کہ آپ نے ہی سارا مسئلہ حل کرنا ہے. تو جو ایشو تو یہ ہے کہ فرانس نے ایک گستاخی کی، ہم کا دل دکھا، عالم اسلام کا دل دکھا. اب یہ حکومت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس کا کوئی اور راستہ نکالا جا سکتا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم جا سکتے ہیں تاکہ پورے یورپ کے قوانین جو ہیں وہ امینڈ کرائے جائیں کہ کوئی بھی ایسی جرت وہاں نہ کرے. تو الحمدللہ وہ افطاری کے بعد جو سیشن چلا، پھر سعد بھائی میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی، اور ان کا پھر یہی تھا کہ کم از کم جو ہمارے ساتھ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہاؤس میں پیش کریں جی. پھر ہاؤس جس طرح بھی لے جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ ہاؤس میں پیش تو کریں، اور یہ بات جائز تھی. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر پھر ہم نے جو حکومت کے ذمہ داران تھے ان کو بھی کہا کہ دیکھیں یہ بات تو جائز چیز ہے کہ آپ ہاؤس میں پیش کر دیں، اور ہاؤس اگر کنسنسس کے ساتھ کہتا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنا مناسب نہیں، اس کو کہ اور طریقہ کار ہو سکتا ہے، تو وہ پھر اجتماعی سوچ ہوگی، اجتماعی فکر ہوگا، اس کے اوپر تو پھر کوئی ایسی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو الحمدللہ پھر ان کا یہ تھا کہ میرے جو رفقا ہیں کم از کم میرے ساتھ وہ ملیں، میں ان کے ساتھ مشورہ کر سکوں، اکیلا تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا. جی.
وہ پھر ہم نے ان کو کہا، ہماری قیادت کر رہے تھے صاحب حامد رضا صاحب، انہوں نے پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ جو 3 ان کے قریبی ساتھی ہیں ملنا چاہ رہے ہیں تو ان کو آپ گارنٹی، ہماری گارنٹی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو راستے میں ہم گرفتار کر لیں یا بات نہ بنے تو پھر آپ گرفتار کر لیں۔ ہر صورت وہ عزت کے ساتھ آئیں اور بات چیت کر کے ایک مسئلہ طے کریں۔ تو یہ اللہ سنے کا شکر ہے کہ سحری تک یہ معاملہ۔ کون کون سے شورا کے ممبرز آپ جیل میں گئے ملنے کے لیے؟ جی ہم تو 9 افراد تھے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور میں تھا اور والے صاحب۔ تحریک لبیک کے جو ساتھی تھے؟ نہیں، تحریک لبیک کے جو ساتھی تھے جن کو حامد رضا، جن کو سعد بھائی نے کہا کہ مجھے ان کے مشورے کے بغیر میں کوئی فائنل نہیں کرنا چاہتا، وہ تھے اپنا غلام غوث بغدادی صاحب تھے، شفیق امینی صاحب تھے اور فاروق الحسن صاحب تھے۔ ان کا یہ 3 بندے آ جائیں اور میں ان سے مشاورت کر لوں اور پھر ہم کو راستہ ایک متفقہ نکال لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان 3 بزرگوں کو پھر بلوا لیا گیا صحیح، اور سعد بھائی سے ان کی ملاقات ہو گئی بالکل، اور ان سے آپس میں ایک چیز طے ہو گئی۔ تو افسوس تو یہ ہوا کہ حکومت یہ سارا کام جو کل بزرگوں نے کیا، شرک پوری صاحب یہ ساری جو مذاکرات ہوئے، ملاقات، افطاری اور یہ سارا یہ جیل کے کس حصے میں ہوا؟ یہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے کمرے میں ہم بیٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں، ادھر ہی سعد بھائی تشریف لے آئے تھے، ادھر ہی بیٹھ کے ساری بات ہوتی رہی ہے۔ تو سعد رضوی صاحب کی رہائی کا معاملہ کیسے حل ہوگا؟ جی ہاں، وہ تو ابھی چیزیں ہیں کہ ہم سب متفق ہیں کہ جو انہیں گرفتار کیا گیا ہے، بلا جواز گرفتار کیا گیا ہے، غلط کیا گیا ہے، جو ان پہ پابندی لگائی گئی ہے وہ بھی غلط لگائی گئی ہے۔ حکومت نے جو گولیاں سیدھی چلی ہیں، دیکھیں یہ بھی بڑا ظلم ہوا ہے۔ یہاں پاکستان میں پارلیمنٹ کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں، نیب کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں، کبھی ایسی حرکت نہیں ہوئی۔ یہ یا رسول اللہ کہنے والے شریف شرفا لوگ جن کی جیبوں میں چاقو بھی نہیں ہوتا، آپ سیدھی گولیاں ان کے اوپر آرڈر کر رہے ہیں۔ اچھا سر، بہت ظلم ہوا ہے۔ اس میں پولیس اہلکار بھی اس میں بیچارے جاں بحق ہوئے؟ جی پولیس اہلکار بھی جو بیچارے شہید ہوئے ہیں، ہمیں یقیناً وہ بھی ایک دکھ والی بات ہے، وہ بھی سارے کلمہ گو ہیں، اور اگر کسی وجہ سے کوئی غیر کلمہ گو بھی ہے تو وہ بھی کیوں نہ حق جائے۔ بالکل صحیح بات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ اگر کسی نے کسی کافر ذمی کو نہ حق مارا تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ بالکل صحیح، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ چودھری صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، بسم اللہ جی۔ شرک پوری صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ یہ ساری رات مذاکرات جو ہے، کبھی چیف منسٹر ہاؤس، کبھی چھاؤنی میں، کبھی گورنر ہاؤس میں، کبھی جیل میں، کہاں کہاں مذاکرات ہوتے رہے ہیں اور گارنٹیز کس نے دی ہیں؟ نہیں، یہ سارے مذاکرات جو ہوئے ہیں جیل کے اندر ہی ہمارے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ تو وہیں گئے ہیں، لیکن جو حکومتی نمائندگان تھے وہ یقیناً کہیں اور بیٹھے ہوئیں گے، اور ہمارا تو 1-2 ذمہ داران ہمارے ساتھ تھے اسپیشل برانچ کے، ان کے ذریعے حکومتی اراکین سے بات چیت ہوتی رہی ہے، لیکن ہم لوگوں نے تو ساری بات جیل کے اندر ہی کی ہے۔ آپ کا حکومتی نمائندہ آپ کے ساتھ کون تھا جی؟ نہیں، حکومتی نمائندہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا، کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ جانا چاہتے نہیں تھے۔ یہ ہم اسپیشل تو برانچ حکومتی وفد کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے تھے، نہ حکومتی نمائندگی ہم کرنا چاہ رہے تھے۔ اسپیشل برانچ ہمارا والا تو جو تھا معاملہ کہ ہے جی وہ تو ایک ذمہ دار 1-2 صاحب تھے۔ اچھا جی، تو وہ ہم بھی چاہ رہے تھے کوئی نہ کوئی ذمہ دار بندہ پاس ہو، اگر کوئی بات ہے تو ہم کسی کے ذریعے آگے بات کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں گورنر صاحب سے آپ کی بات چیت چل رہی تھی، وزیر داخلہ سے یا وزیر مذہبی امور سے، کس سے؟ نہیں جی، ان سے باتیں پہلے تو نارمل طریقے سے ہوتی رہی ہیں، لیکن ان مذاکرات میں ہم نے ان کے بہاف پہ نہ تو مذاکرات کیے ہیں، نہ ان کی طرف سے ہم گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم تو اپنے طور پہ گئے ہیں اہل سنت ہونے کے ناطے اور تحریک لبیک کے ساتھ اپنا قلبی تعلق ہونے کے ناطے۔ شیخ پور صاحب، اس میں دیکھیں یہ ہے نا کہ آپ بالکل اپنے طور پہ گئے، تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا تھا؟ ہوم سیکرٹری کے ساتھ رابطہ کس نے کروایا؟ جیل میں آپ کو ہم سب کی نمائندگی تو کی صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو کہ قرآن بورڈ کے چیئرمین، ٹھیک ہے جی، اور وہ ظاہر ہے لیزان میں تھے، انہوں نے ہی ٹائم بنوایا، ہمارا آپس میں رابطہ تھا،
انہوں نے ٹائم بنوایا کہ ہم سب ملنا چاہ رہے ہیں اور ملیں گے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ اچھا، سعد رضوی صاحب کی گرفتاری، رہائی کا معاملہ میں نے آپ سے پوچھا تھا، وہ اب عدالت طے کرے گی؟ جی ہاں، وہ تو پھر چیزیں یہ ہیں کہ حکومت ظاہر ہے اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں کرے گی، جو بندے گرفتار نہیں ہوئے ان کو گرفتار نہیں کرے گی، اور یہ تمام جو گرفتاریاں ہو چکی ہیں وہ عدالتی کارروائی کے ذریعے سارے بندے جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہوں گے۔ اور جو پارٹی کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، یہ بھی معاملہ اب عدالت میں جائے گا؟ جی وہ بھی معاملہ آلریڈی وہ تو طے ہے، پروسیس قانون کا جو پروسیس ہے وہ بھی یہی ہے کہ عدالت میں جائے گا، اور کالعدم قرار دینے والا جو معاملہ ہے یہ بھی غیر مناسب ہی نظر آتا ہے، بالکل بھی ان کی تو ایسی کوئی حرکت نہیں ہے کہ انہیں کالعدم قرار دیا جائے۔ ایک حکومت نے اپنے معاہدے سے بیک آؤٹ کیا تھا، انہوں نے تو بیک آؤٹ نہیں کیا تھا، اور پھر افراتفری جو مچی ہے یہ تو تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو ہر مسلمان کا مسئلہ بالکل صحیح ہے۔ اور دوسرا، اور چوک چوراہے میں جو لوگ نکلے ہیں وہ تحریک لبیک کے خالی کہنے پہ نہیں نکلے۔ اور دوسرا سر یہ بھی بتا دیں آخری بات کہ اب حکومت جو ہے وہ ریفرنس نہیں بھیجے گی پارٹی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں وہ اس بارے میں ڈیٹیل سے بات تو نہیں ہوئی، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو مثبت قدم اٹھانا چاہیے، اور تحریک لبیک کے خلاف یہ جو چیز سوچی گئی ہے کہ بین لگایا جائے، اس سوچ کو واپس لیا جائے۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ وہ ایک مثبت لوگ ہیں، ان میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے، ایک مثبت طریقے سے وہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر آ رہے ہیں، انہیں پولیٹیکل پروسیس میں آنے دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آخری سوال، جو بھی پارلیمان سے قرارداد پاس ہوگی ٹی ایل پی اس کو منظور مانے گی؟ جی وہ تو سعد بھائی کا بھی یہ تھا کہ یہ اسمبلی میں بھیج دیں تو پھر ہمیں اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر پورا ہاؤس کے نمائندے بیٹھے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہاؤس کے نمائندے مسلمان بیٹھے ہیں۔ شکریہ، مولانا اشرف صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، مزید خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور تازہ ترین یہ ہے کہ ابصار عالم صاحب جن کو واک کے دوران کسی کیا کہنا چاہیے راہگیر کہہ لیں، حملہ آور، اس نے حملہ کیا تھا، گولی چلائی تھی، وہ پیٹ میں گولی لگی ہے اور حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ اب تک جو ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہیں اسٹوڈیوز میں اطلاعات آ رہی ہیں، تو ہم پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھیں، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، حملہ آور جو کوئی بھی ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ درست نہیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کے جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور وہ ہے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم، وزیر رہ چکے ہیں، پرانے پارلیمنٹیرین، لیکن آج انہوں نے بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ ذرا سنائیے گا جی۔ نہیں آپ اپنا لینگویج، آپ ہمیشہ جو ہے اس طرح بیہیو کرتے ہیں، آپ کو بھی میں وہ کام کروں گا، آپ اپنے حد میں رہیں، آپ بھی اپنے حد میں رہیں، آپ جو ہے نا اپنے حد میں رہیں، اپنی سیٹ پہ جائیں، اپنی سیٹ پہ جائیں۔ یہ پہنچے تھے جناب اسپیکر کے پاس، قرارداد پیش کی جا چکی تھی، اور اس پہ کمیٹی کی قرارداد منظور ہو گئی تھی، قرارداد پہ بحث ہونی تھی، اس کے بعد ان کو موقع بھی دیا گیا، احسن اقبال صاحب بھی بولے، مولانا اسد بھی، انہوں نے بھی اپنا اظہار خیال کیا، لیکن ایسی بدتمیزی کا مظاہرہ کسی نے نہیں کیا۔ اور اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں، اسپیکر جو چیئر ہے اس کا رسپیکٹ ہر کوئی کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، آپ کے اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ کہنا کہ میں آپ کے جوتا ماروں گا، اور باہر نکل کے پھر خاقان عباسی صاحب نے یہی بات کی کہ میں نے مار بھی دینا تھا، میرا پورا ارادہ تھا، یہ بات بھی اس کے بعد باہر آ کے بھی یہی بات کی۔ فردر ایک اور الزام لگایا، وہ بھی سن لیں۔ آپ نے 3 سال اس ہاؤس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اس کو اکھاڑا بنا دیا ہے، اس کو بدتمیز اڈا بنا دیا ہے، اس کو گالیوں کا اڈا بنا دیا ہے۔ یہ سارے الفاظ حذف کر دیے گئے تھے، اور اسپیکر نے حذف کر دیے تھے یہ تمام کے تمام۔ چودھری صاحب، یہ کیا ہو گیا شاہد خاقان عباسی صاحب کو؟ نہیں، یہ کافی دیر سے اکھڑے ہوئے ہیں، مطلب ہے کوئی حد نہیں چھوڑی انہوں نے۔ بھائی اگر ان کا علاج یہ تھا، معاف کرنا یاسر قیصر صاحب کی، اور پہلے بھی 1-2 معاملات میں ڈپٹی اسپیکر کی کمزوری کی وجہ سے، جنہوں پنجابی جو کہی دا نا ٹوٹے چھتر وانگوں ودھے جاندے نے،
آپ ان کا فرض تھا کہ ایک صاحب آ کے بلا جواز ان کے اوپر حملہ کرنے کی اور دھمکیاں دینی اور میں یہ مار دوں گا میں وہ کر دوں گا اور باہر جا کے کہہ رہا میں بھائی سارجنٹ ایٹ آرمز اور یا وہاں جو سیکیورٹی والے ہیں وہ کس مرض کی دعا ہے کس مرض کی دوائی ہے ان کو چاہیے تھا کہ ان کو فوراً باہر نکالتے اگر آپ نے کوئی ڈسپلن رکھنا ہے وہ چوہدری صاحب میرا خیال ہے حد ہو گئی ہے میرا خیال ہے کہ جو قرارداد کا معاملہ تھا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا اس لیے اسپیکر نے تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی اپنے آپ پہ جبر بھی کیا ہے اور برداشت بھی کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کو کریڈٹ جانا چاہیے اسد کیسر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھا ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی سامنے آ کے آپ کو کہہ دے کہ جی میں آپ کو جوتا ماروں گا تو اس کے بعد رد عمل کیا ہوتا ہے اور وہ ہیں بھی خیبر پختونخوا سے اور میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ لڑنے وڑنے میں بڑے فٹ ہیں نہیں بظاہر جواز کوئی نہیں نا بات کا یا تو اسد کیسر صاحب نے ان کو کوئی گالی دی ہوتی نہیں یہ خود گئے ہیں جی یہ خود گئے ہیں ادھر اسپیکر کے پاس کرسی کے پاس وہ جو سٹاف بیٹھا ہوتا ہے وہاں تک اور وہاں جا کے براہ راست ان سے الجھے ہیں اسپیکر ان کے پاس نہیں چل کے آئے الجھنے کے لیے تو بہرحال یعنی انہوں نے اسپیکر نے خدا نہ خواستہ کوئی اشتعال تو نہیں دلایا نا نہیں جی بالکل نہیں کیونکہ وہ ساری وہ ان کا اگر پوائنٹ یہ تھا کہ جی اجلاس آج کیوں بلایا تو اگر قانون اور قاعدے میں رولز میں الاؤ ہے اجلاس بلانا تو انہوں نے بلا لیا اگر نہیں ہے تو آپ عدالت میں جائیں اور دوسرا شیخ صاحب یہ جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ اب حکومت ریفرنس نہیں بھیجے گی ٹی ایل پی کی تحلیل کا اور یہ ہمارے پاس پولیٹیکل پارٹی ایکٹ 2002 موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت مطمئن ہے کہ ایک سیاسی پارٹی غیر ملکی امداد پر چلنے والی جماعت ہے یا پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف متعصبانہ مقاصد کے تحت بنائی گئی ہے یا کام کر رہی ہے یا دہشت گردی میں ملوث ہے تو یہ وفاقی حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کا اعلامیہ جاری کرے گی اور کلاس 1 کے تحت ایسا اعلامیہ جاری کرنے کے 15 دن کے اندر وفاقی حکومت معاملات سپریم کورٹ کو ریفر کرے گی جس کا فیصلہ ایسے ریفرنس پر حتمی تصور ہوگا اگر سپریم کورٹ فائنل کر دیتی ہے تو وہی فائنل فیصلہ ہوگا اگر سپریم کورٹ وہ ریفرنس مسترد کرتی ہے تو پارٹی برقرار رہے گی اگر سپریم کورٹ کلاس 1 کے تحت جاری وفاقی حکومت کے اعلامیے سے اتفاق کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایسی پارٹی تحلیل ہو جائے گی اور جب پارٹی تحلیل ہوگی تو جی اس کے بعد پھر اس کے عہدیداران بھی نااہل ہو جائیں گے ایک ٹرم کے لیے اس کے جو پارلیمان کے ممبرز ہوں گے وہ بھی نااہل ہو جائیں گے ایک ٹرم کے لیے تو یہ ہے تو میرا خیال ہے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اب ریفرنس نہیں بھیجا جائے گا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں تو بتائیں گے کہ کرونا کی صورتحال پاکستان میں کیا ہے اور بھارت تو بہت ہی ستیہ ناش ہو چکا ہوگا ویلکم بیک ناظرین اب ذرا جی کرونا کی صورتحال ایک تو ہمارے پڑوسی ملک میں بھارت میں بہت زیادہ تباہی مچائی ہوئی ہے اور پاکستانیوں کے لیے بھی یہ ایک وارننگ ہے اور بلکہ ارلی وارننگ ہے اس کو احتیاط کرنی چاہیے میں ذرا صرف انڈیا کی پہلے سچویشن بتا دوں کہ وہاں پہ ورسٹ سچویشن ہو چکی ہے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کا ٹویٹ ہے اور ایک دن میں 2,60,000 مریض یہ ہے وہاں کی ڈیلی کی ریشو چل رہی ہے 2,60,000 ایک دن میں آئے ہیں اور 1761 وفات پا گئے اور اس کے بعد اب تک 1.5 کروڑ سے زیادہ جو ہیں وہ مریض آ چکے ہیں کرونا کے انڈیا میں اور ٹوٹل اموات جو انڈیا میں ہو چکی ہیں وہ 1,80,000 سے تجاوز کر چکی ہیں اور وہاں پہ جگہ نہیں مل رہی ہسپتالوں میں قبرستانوں میں اور مندروں میں گرجا گھروں میں کہ جہاں پہ اس کی ریزن کیا ہے جی اس کی ریزن یہ تمام عالمی ذرائع ابلاغ نے یہ بی بی سی کی خبر ہے کرونا وائرس ڈبل میوٹنٹ کووڈ ویریئنٹ فاؤنڈ ان انڈیا ریوٹرز کا ہے انڈیا سفر ورسٹ ڈے فار کووڈ-19 ڈیتھ ہاسپٹل overwhelmed COVID situation in India going from bad to worse health officials Al Jazeera
اور گارجین کی بھی یہی رپورٹ ہے اور شاہ سرخیوں سے خبریں شائع ہو رہی ہیں۔ بھارت میں اب ہے کیا؟ یہ ہے جی ڈبل میوٹنٹ کورونا وائرس، دنیا کا خطرناک وائرس پھیلا ہوا ہے۔ بھارتی کورونا وائرس ڈبل میوٹنٹ میں 2 تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں جو اس کے پھیلاؤ کو تیز رفتار بنانے کے علاوہ ممکنہ طور پر اس کی ہلاکت خیزی میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ کورونا کا ڈبل میوٹنٹ نامی بھارتی وائرس B1617 برطانوی اور جنوبی افریقی وائرس سے زیادہ مہلک ہے، جو ممکنہ طور پر کورونا سے صحت یاب شخص کو دوبارہ متاثر کرنے اور ویکسین کی افادیت کو 50% تک کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 10 ممالک تک پھیل چکا ہے۔ بھارت گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس میں جو ہلاک ہوئے بتا چکا ہوں۔ اب سچویشن یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے تمام شہریوں کو انڈیا جانے سے منع کر دیا ہے اور اپنا جو وہاں پہ شہری موجود ہیں ان کو باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ برطانیہ نے ریڈ لسٹ میں ڈال دیا انڈیا کو اور دیگر ممالک بھی یہی کام کر رہے ہیں اور ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم نے بھی یہی کام کر دیا ہے۔ اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا دورہ پھر ملتوی ہو گیا ہے انڈیا کا، صرف اس خطرناک بیماری کی وجہ سے۔ تو چودھری صاحب، یہ تو انڈیا کی سچویشن ہے، پاکستانی بھائیوں کو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ بالکل نہیں خیال کر رہے SOPs کا اور لاک ڈاؤن کا۔ ایون مجھے تو اب انتظامیہ بھی ذرا کمزور نظر آتی ہے، وہ بھی کوئی چیک ویک کوئی نہیں کرتی، پورے ملک کی بتا رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہے کہ جدھر بھی بات کرتے ہیں نا، کسی کا ایک گھر والا پڑا ہوا ہے، سارے گھر والے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہو گیا ہے۔ کئی کیسز میں دوبارہ بھی ہو رہا ہے جو زیادہ خطرناک ہے۔ اور یہ کرونا جو ہے بڑی جان لیوا تو بڑا چھوٹا لفظ ہے، یہ سارے کے سارے معاشرے کو تباہ کرنے کی وبا ہے۔ اس کو احتیاط کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب شکر ہے کہ آج چین نے کئی لاکھ مزید جو ہے ویکسین وہ پاکستان کو دینی ہے اور اگلے 2-4 دنوں میں آ جائیں گی 25-30 لاکھ کتنی، وہ دیکھ لیں، پہلے بھی آئی ہے جی۔ آج سے 21 اپریل سے چوہدری صاحب ہو گئی ہے سٹارٹ، اور 51 سے یعنی کہ 50 میں جن کی عمریں 50 سال سے زیادہ اور 59 سال تک ہیں ان کو بھی ویکسینیشن کا پروسیس آج سے شروع ہو گیا ہے۔ لیکن ہم ایک بات ضرور کہیں گے گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی کہ جناب یہ جو بھارت سے سکھ یاتری آ رہے ہیں، دوسرے آ رہے ہیں، ان کو روکا جائے اور کرتارپورہ راہداری کو بھی بند کر دیا جائے۔ اس سے کوئی مصیبت نہیں آئے گی کیونکہ اس وقت خطرناک ترین مہلک وائرس جو ہے وہ انڈیا میں ہے۔ وہاں کے منموہن سنگھ کو ہاسپٹل، سابق وزیر اعظم کو ہاسپٹل داخل کروا دیا گیا، اور کانگریس آئی کے رہنما راہل گاندھی کو بھی ہو چکا ہے جی کرونا۔ تو اس لیے انڈیا کے جو بارڈر ہیں وہ کم از کم سیل کرنے چاہیے، اور افغان ٹرانزٹ جو ہے وہ بھی اس کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ جتنے بھی لوگ آئیں ان کا کوئی SOPs ہونے چاہیے، ان کے پاس نیگیٹو ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ تو کرتارپورہ ابھی تک کھلا ہے، آج بھی میں دیکھ رہا تھا ننکانہ صاحب میں سکھ یاتری پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کو بھی خیال کیجئے کیونکہ پہلے بھی جو ہمارے پاس اس وقت جو ویو آئی ہے وہ ساری کی ساری برطانیہ اور یورپ سے آئی ہے، جس کو ہم بھگت رہے ہیں۔ چودھری صاحب نہیں، اور ساتھ ہی برطانیہ نے بغیر جواز کے پاکستان پر پابندی لگا دی اور ہندوستان پر نہیں لگائی، اب لگا دی انڈیا پر۔ اور اب وزیر اعظم جو ہے اس نے دورہ کینسل کیا ان کا، اور ہمیں بھی پابندی لگانی پڑے گی ہندوستان سے بھی، اور جن ملکوں میں اس طرح کی وبا کا زیادہ خطرہ ہے۔ ابھی تک اللہ کے فضل سے یعنی کنٹینیبل حدود کے اندر وبا ہے، لیکن وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آپ 150 تک بندے روز وفات پا رہے ہیں، اور 4-4 5-5 ہزار بندہ روزانہ کی صورت میں ہسپتالوں کے اندر رپورٹ ہو رہے ہیں، پازیٹیو ٹیسٹ آ رہے ہیں، اور وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، وہ شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، آکسیجن پوری نہیں آ رہی، اور بہت برا حال ہے۔ اور وہ پہلی بات جو آپ نے کیا وہ یہ ہے کہ لوگ اب، حالانکہ اس وبا کا تو مقصد عام فہم یہ ہے کہ موت کا پیغام ہے، موت کا ایک
पैगाम्बर है, बिल्कुल। तो यानी मौत है। लेकिन हमें कोई आप जाए, सैकड़ों की तादाद यानी लोग इस वक्त भी चौधरी साहब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पिम्स की सूरत हाल ये है कि आज तमाम नॉर्मल सर्जरीज जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं, सिर्फ कोविड और हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug en reise nach Disney World zu sparen